السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا مضمون ہے نماز کا مسنون و سنت طریقہ۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ نماز ہر مسلمان مرد ہو یا عورت سب پر فرض ہے۔ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، توحید پرست لوگوں کی روحوں کی لذت ہے اور یہ سچے لوگوں کے احوال کی کسوٹی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ رحمت ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ نماز سے انسان کا دل اپنے رب تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور اس کے قرب سے خوشی اور لذت حاصل کرے۔ جب ہم سب یہ جانتے ہیں کہ نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اتنی اہم ترین عبادت رکھی ہے تو پھر ہمیں اس کا صحیح اور سنت طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر گھمانے یعنی کہ نماز میں یہاں وہاں دیکھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ چوری ہے، یعنی کہ انسان یہاں وہاں نظریں گھمائے تو یہ چوری ہوتی ہے جو شیطان بندے کی نماز میں سے کرتا ہے۔ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنی نظروں کو سجدے کی جگہ پر رکھتے تھے سوائے تشہد کے۔ تشہد میں آپ اپنی نظروں کو تشہد کی انگلی پر رکھتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک یا کان کی لو تک رکھتے، اس کو رفع دین بھی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو صدری یعنی کہ سینے پر باندھتے، پھر ثنا، سورہ فاتحہ اور قرآن مجید کی کوئی سورہ پڑھتے تھے۔ پھر آپ اللہ اکبر کہتے اور رکوع میں جاتے۔ رکوع میں آپ انگلیاں کھول کر رکھتے جیسے کہ گھٹنوں کو پکڑے ہوئے ہیں۔ رکوع میں آپ اپنی گردن کو نیچے کی سائیڈ بہت زیادہ جھکاتے نہیں تھے بلکہ ایک بیلنس میں پیٹھ اور گردن کو رکھتے تھے۔ اس کے بعد آپ سجدہ کرتے۔ مختلف احادیث میں آتا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو آپ رکوع اور سجود کی دعاؤں کے علاوہ کچھ اور مختلف چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی پڑھتے تھے، جیسا کہ جلسہ میں سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد ایک بار حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ پڑھتے، اور رکوع و سجود میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھتے، اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے تو 2 مرتبہ اللہم اغفر لی پڑھتے، یعنی کہ جب ایک سجدہ کر کے اٹھتے تب اللہم اغفر لی 2 مرتبہ پڑھتے، پھر دوسرے سجدے میں جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت کے دونوں سجدے کر کے اطمینان سے کر لیتے تو آپ اطمینان سے تھوڑا سا بیٹھتے تھے، یعنی کہ دونوں سجدوں کے بعد فوراً دوسری رکعت کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ اس کے بعد آپ تشہد کرتے اور تشہد میں بھی آپ اتحیات اور درود شریف کے بعد تشہد کی دعائیں پڑھتے تھے۔ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں میں کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں۔ ایک روایت میں ہے، ایک شخص نے 60 سال نماز پڑھی، یعنی اس کی عمر 70 سال تھی، اور اس نے 10 سال کے بعد نماز پڑھنی شروع کی، لیکن قیامت کے دن اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز نہیں پڑھی۔ استغفر اللہ! سوچیے کتنی خوفناک بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر نماز کا پڑھنا۔ ہمیں بھی اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہماری نمازیں صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بھی ہیں یا نہیں، یا پھر ہم اپنے والدین یا اپنے بڑے بزرگوں کے طریقے پر ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نماز کو چھوٹی سی عبادت سمجھ کر ہلکے میں لیں، بلکہ پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں اور اس کی میننگ پر بھی دھیان دیں۔ آج کے وقت میں بہت سے ذرائع ہیں نماز کا سنت طریقہ معلوم کرنے کے،
سنت طریقے سے نماز پڑھنے کے لیے ہمیں احادیث کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ پاک سے یہی دعا کروں گی کہ اللہ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر خشوع خضوع سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔